تو آج کا ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے وہ کیا ہے، احسان کی چند صورتیں. کیا ہیں؟ احسان کی چند صورتیں. دیکھیں ہم نے جو پیچھے ٹاپک ڈسکس کیا پریویس لیکچر میں، وہ ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ جو احسان ہے وہ کیا ہے. ہم نے دیکھا احسان کیا ہے اور احسان کی اہمیت و فضیلت کو ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے دیکھا تھا کہ احسان کے معنی ہے بلائی کی بات کرنا، بلائی کی بات کرنا اور نیکی کی بات کرنا. کس کی بات کرنا؟ اور کسی طریقے جو کام ہے اس کو اچھے طریقے سے بلائی سے انجام دینا کیا کہلاتا ہے؟ احسان کہلاتا ہے. اب ہم اسٹوڈنٹس جو دیکھنے جا رہے ہیں یعنی پڑھنے جا رہے ہیں وہ کچھ احسان کے تقاضے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ احسان کے تقاضے ہیں. تو دیکھ ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں عبادت میں خشوع اور خضوع. احسان کی سب سے اہم صورت یہ ہے کہ جس خالق کائنات نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو نوازا ہے یعنی آپ کو عطا کیا ہے، تو اس کی تمام جو پرخلوص دل و ذوق و شوق کے ساتھ اس کا احسان کا شکر ادا کیا جائے. تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے. کہہ دیا گیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہو، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہو. کیا کہہ دیا گیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہو، اگر اس طرح سے نہیں تو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہو. کیا ہو؟ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہو. پھر کہہ دیا گیا کہ والدین سے حسن سلوک، یعنی احسان کی اولین صورت یہ ہے کہ والدین سے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. چاچا ارشاد باری تعالیٰ ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کیا کرو. احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہو، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہو. سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد کہتے ہیں والدین سے حسن سلوک. احسان کی اولین صورت یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے. چاچا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک. احسان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. کیا کیا جائے؟ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. اور کہہ دیا گیا عورتوں کے ساتھ بلائی سے زندگی بسر کرو. واشرہن بالمعروف، معروفی اور عورتوں کے ساتھ بلائی کی زندگی بسر کرو. اور اگر کسی وجہ سے بیوی کے ساتھ نبھا نہ سکو گے تو اسے احسان کے ساتھ رخصت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا یا تو اچھے طریقے سے زوجت میں رکھنا ہے یا احسان کے ساتھ اسے رخصت کر دو. کیا کہہ دیا گیا کہ یا تو اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو یا زوجت کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. کہہ دیا گیا کہ یا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھو یا احسان کے ساتھ اسے رخصت کر دو. کیا کر دو؟ رخصت کر دو. پھر کہہ دیا گیا محتاجوں کی مالی امداد. کیا کہہ دیا گیا؟ محتاجوں کی مالی امداد. احسان کی ایک نہایت پسندیدہ اور مستحسن صورت یہ ہے کہ تنگ دست اور حاجت مند کی مالی امداد کی جائے. کیا کی جائے؟ کہ احسان کی ایک نہایت خوبصورت اور صورت یہ ہے کہ تنگ دست اور حاجت مند کی مالی امداد کی جائے. اسلام تو اس امر پر زور دیتا ہے کہ عمرہ کے مالوں میں کمزور اور محروم طبقہ کا بھی حق ہے. کس کا حق ہے؟ محروم طبقہ کا بھی حق ہے. چاچا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محتاج کا حق ہے. وافی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محتاج کا حق ہے. تو کہہ دیا گیا محتاجوں کی مالی امداد کی جائے یا تو اچھے طریقے سے زوجت میں رکھا جائے یا احسان کے ساتھ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے احسان کر دیا جائے. تو محتاجوں کی مالی امداد کی جائے اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے محتاج کا حق ہے. پھر اس کے بعد بات کی گئی ہے مقروض کے ساتھ احسان. مقروض کے ساتھ احسان کے احسان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ معاشرہ میں ضرورت مند افراد کو قرض دیا جائے اور قرضے کی واپسی کے لیے انہیں مہلت دی جائے. مقروض بہت ہی تنگ دست ہو تو اسے قرض معاف کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے. اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو اسے فراہی تک مہلت دو. اگر قرض بخش ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. کیا کہہ دیا گیا؟ احسان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ معاشرے میں ضرورت مند افراد کو قرض دیا جائے. کیا کیا جائے؟ قرض دیا جائے اور قرضے کی واپسی کے لیے انہیں مہلت دے دی جائے. اور مقروض بہت ہی تنگ دست ہو تو اسے قرض معاف کر دیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے. اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے فراہی تک مہلت اور قرض بخش دو تاکہ تمہارے لیے اور یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. کیا ہے؟ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے.
کہا گیا کہ مکروز کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا جائے، احسان اس کے ساتھ یہ کیا جائے کہ معاشرہ میں افراد کو قرض دیا جائے اور قرضے کی واپسی کے لیے انہیں مہلت دے دی جائے، اور اگر مکروز بہت ہی تنگ دست ہو تو اسے قرض معاف کر دیا جائے، اور یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان کے کچھ جو تقاضے ہیں اور اس کی صورتیں ہیں۔ کہا دیا گیا کہ اگر مکروز تنگ دست اور اس کے جو تنگ دست ہو تو اسے فراغی تک مہلت دے دی جائے اور اس کا قرض معاف کر دیا جائے۔ مصیبت سے نجات کہتے ہیں کہ کیا کہہ دیا گیا احسان کی اہم صورت یہ کسی کو مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو قید خانہ سے نجات دلائی، تو قرآن مجید میں اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھ کو قید سے نکالا۔ کیا کیا؟ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھ کو قید سے نکالا۔ پھر کہہ دیا گیا جو کسی کی کوئی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی مصیبت دور کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کی مصیبت دور کرے گا۔ خطاکار سے درگزر کرنا، خطاکار اور قصوروار سے درگزر کرنا اور اسے معاف کر دینا بھی احسان کی ایک اہم صورت ہے۔ چاچا قرآن مجید میں احسان کرنے والوں کی صفت بیان کی گئی ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر کہہ دیا گیا قتل میں احسان کا حکم دیا گیا۔ کہہ دیا گیا کہ احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ دشمنوں کی بے رحمی کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، مثلا یعنی اعضاء کاٹ کاٹ کر تڑپاڑ کا مارنا اسلام میں حرام ہے۔ ایسے ہی کسی کو زندہ جلا دینا بھی ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ قریش کے فلاں 2 کافر ملے تو انہیں جلا دینا۔ کیا کرنا؟ انہیں جلا دینا یا پھر صرف قتل کر دینا، کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ آگ کا عذاب صرف اللہ کا حق ہے۔ پھر بات کی گئی ہے کہ جو ذبح ہے اس کو راحت پہنچانا، جانور کو ذبح کرتے وقت کم سے کم دکھ دینا بھی احسان ہے۔ جانور بیمار پیاسا ہو اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز نہ کرنا، جانور کو گھسیٹنا، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ پھر کہہ دیا گیا اور چھری کو خوب تیز کر لینا، یہ سب امور احسان میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ احسان میں شامل ہے۔ پھر کہہ دیا گیا کہ نبی کریم نے فرمایا جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبح کو راحت پہنچا دو۔ احسان نہ جتلانا، احسان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کسی پر احسان کر کے اسے جتلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے اس کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اور وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو۔ کیا کرو؟ اپنے جو آپ نے احسان کیے ہیں اس کو جتلا کر اپنے احسان کو ضائع نہ کرو، لوگوں کو دکھ نہ دو۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ احسان کے جو فوائد و ثمرات ہیں۔ کیا اسٹوڈنٹس کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے علاوہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، احسان سے آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کی آپ کو رضا حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ کہہ دیا گیا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ احسان کرنے والوں کے۔ پھر کہہ دیا گیا آخرت کا اجر، یعنی پھر کہہ دیا گیا کہ احسان کرنے والوں کو آخرت میں بہت بڑا اجر ثواب ملے گا۔ چچا شاد باری تعالیٰ ہے اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی مزید عطا فرمائیں گے۔ کیا کرے گی؟ مزید عطا فرمائیں گے۔ پھر فرما دیا گیا جن لوگوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا اللہ کا ان کے ہاں بڑا ہی اجر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ان کے ہاں بڑا ہی اجر ہے۔ معاشرے میں امن سکون، احسان سے معاشرے میں باہمی خلوص، محبت، رحمت، بھائی چارہ کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں امن سلامتی کا دور دورہ ہوتا ہے اور معاشرہ ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ معاشرے میں جو امن و سکون ہے، جو باہمی محبت اور خلوص ہے، وہ بھی کس کی صورت ہے؟ یعنی احسان کی صورت ہے۔ پھر کہہ دیا گیا احسان سے دشمن کا دوست بننا، احسان کی صفت ہے جسے ٹوٹے ہوئے دوبارہ دل مل جاتے ہیں۔ اگر دشمن پر احسان کیا جائے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ تبلیغ میں آسانی، دین کی تبلیغ ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور یہ فریضہ احسان یعنی دوسروں سے حسن سلوک اور خیر خواہی کے جذبات کے بغیر ادا کرنا ممکن نہیں۔ اگر ہر مسلمان اپنے اندر احسان کی صفت پیدا کر لے تو وہ شاید تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کہہ دیا گیا کہ تبلیغ میں آسانی پیدا کی جائے، یعنی اگر ہر مسلمان اپنے اندر احسان کی صفت پیدا کر لے تو شاید تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ پھر کہہ دیا گھریلو زندگی میں سکون، احسان سے گھریلو زندگی میں پرسکون اور خوشگوار فضا پیدا ہوتی ہے جو کامیاب زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ اصل بنیاد۔ تو اسٹوڈنٹ دیکھیں آج کا جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ احسان کی کون سی صورتیں ہیں، احسان کے کون سے تقاضے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ عبادت میں ہوش و حضور یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس طرح سے ادا کرنا کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو
تو والدین سے حسن سلوک کہا گیا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر کہہ دیا گیا کہ بیوی سے حسن سلوک کہہ دیا گیا اور عورتوں کے ساتھ بلائی کا معاملہ اختیار کرو, اور اگر تم ان کے ساتھ بلائی نہیں کر سکتے, احسان نہیں کر سکتے, تو انہیں احسان کے ساتھ رخصت فرما دو. کیا کر دو؟ احسان کے ساتھ رخصت فرما دو. پھر کہہ دیا گیا کہ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے محتاجوں کا حق ہے. پھر ہم نے دیکھا مقروض کے ساتھ احسان کرو, یعنی اگر وہ مقروض آپ کو قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ تنگ دستی نہ کرے, مصیبت سے نجات دلا دیں. اور اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھ کو کیس سے نکالا. خطا کار سے درگزر کرنا, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. پھر اس میں کہا قتل میں احسان, یعنی قتل میں آپ جو ہے وہ لوگوں کو تڑپا کر نہ ماریں. پھر ذبح کو راحت پہنچائیں. احسان نہ جتلانا, کہ ایمان والوں اپنے صدقات کے احسان جتلا کر دکھ دے کر ضائع نہ کرو. احسان کے فوائد و ثمرات, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے, یعنی کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, آخرت اجرت ہے, اور تبلیغ میں آسانی ہے, گھریلو زندگی میں آسانی ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک تھا وہ یہی تھا, اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے جی اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.